اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما، مظلوم عورتوں اور بچوں کو شہید کرنے والوں کو برباد کر دے، ان کے قدم اکھیڑ دے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعا، کہا اے ایمان والو زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے برائی کو روک دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول۔ وزیر اعظم پاک بھارت تنازع کو کم کرنے میں تعمیری کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ عید الاضحیٰ سعودی عرب میں ہی منائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسحاق جار اور دیگر وفاقی وزراء ہمراہ ہیں۔ شملہ معاہدہ ابھی منسوخ نہیں ہوا، ذرائع وزارت خارجہ نے تردید کر دی، کہا تاحال تحریری صورت میں ایسا کچھ نہیں ہوا، بھارت کے ساتھ کسی بھی باہمی معاہدے سے نکلنے کا کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اور بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خراج تحسین، کہا بلاول بھٹو نے دنیا کو باور کروایا کہ پاکستان ایک پرامن، ترقی پسند اور ذمہ دار ملک ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے، آج بھارت میں صرف بلاول بھٹو زرداری کا نام گونج رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر پاکستان کا موقف دلیری سے پیش کیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت اور ویژن بھٹوازم کا تسلسل ہے۔ امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ امریکہ کے نائب سفیر ڈوروتھی شیا نے کہا کہ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ حماس کو دوبارہ خطرہ بننے سے روکنا اسرائیل کا حق ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ پاکستان کا غزہ جنگ بندی قرارداد ویٹو ہونے پر شدید رد عمل۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے قرارداد ویٹو ہونا افسوسناک قرار دے دیا۔ عاصم افتخار نے کہا قرارداد مسترد ہونا عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور آزاد فلسطین ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔ بلاول بھٹو کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ۔ چینی ٹی وی کے انٹرویو میں کہا کہ ایسا فورم ہو جہاں دونوں ملک اپنا مقدمہ پیش کر سکیں۔ پاک بھارت جنگ بندی نازک ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستانی علاقے میں یک طرفہ غیر قانونی حملے کیے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ پائیدار امن صرف سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ہندوستان جو ہے ان کی وہاں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اب یہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے خوزدار میں بچوں کو شہید کیا، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کی کلنگ کر رہے ہیں، اس میں معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس میں تمام ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پر را فنڈڈ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اگینسٹ اٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فتنہ ہندوستان کا را سے گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ کہا فتنہ ہندوستان کی سرپرست را ہے اور ان کا بلوچوں یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان میں کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں۔ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ریاست کے خلاف لاپتہ افراد کا بیانیہ پروپیگنڈا ہے۔ جبری گمشدگیوں سے زیادہ تعداد خود گمشدگیوں کی ہے۔ روایتی جنگ میں بھارت کو پڑنے والی مار دنیا نے دیکھی۔ جنگ میں بھارتی رافیل ایسے گر رہے تھے جیسے چڑیا گرتی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے دنیا میں اپنی سبکی کروائی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا کہا، جس پر بھارت نے کہا جنگ کریں گے۔ اس نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ روایتی جنگ میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، وہ ہم سے 7 گنا زیادہ اسلحہ دنیا سے خریدتا ہے، لیکن جنگ میں بھارت کو ہمارے پائلٹس اور ہماری ٹیکنالوجی نے مارا۔
पाकिस्तान के राफेल गिराने पर चीनी तैयारों की मांग बढ़ गई। इंडोनेशिया का चीन से J-10 तैयारी खरीदने पर गौर। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा डॉनी एरमावान का कहना है चीन से तैयारों की खरीदारी का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। चीन ने सिर्फ J-10 तैयारे ही नहीं, बहरी जहाज, हथियार और दीगर जंगी आलात देने की पेशकश भी की। बानी और बुशरा बीबी की ईद फिर जेल में गुजरेगी। अदियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की अपीलें। नैब ने अदालत से वक्त मांग लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कल नोटिस मिला, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अभी फेडरल हुकूमत ने कोई प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की नैब इस्तदा की मुखालफत। अदालत ने नैब को 7 दिन का वक्त दे दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI का एहतजाज, नारेबाजी। बानी PTI का स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बाइकआउट का फैसला। स्पीकर की जानिब से मदऊ तकरीबात में भी PTI का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। स्पीकर से सिर्फ कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक बानी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए अच्छी खबर। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ तैयार। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी भी ख़त्म होगी। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी होने का इम्कान। रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा। ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद। सदर ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। अफगानिस्तान, ईरान और यमन समेत 12 ममालिक के शहरी अमरीका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अफगान खसूसी इमिग्रेशन वीज़े, खिलाड़ी, कोचेज़ और उनके करीबी रिश्तेदार इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने में बड़ी कामयाबी। इलेक्ट्रिक तैयारी की पहली मुसाफिर बरदार परवाज की न्यूयॉर्क में कामयाब लैंडिंग। बीटा टेक्नोलॉजी के ऑल इलेक्ट्रिक तैयारे ने 4 मुसाफिरों के साथ पहली परवाज की। 45 मिनट की मुसलसल उड़ान के बाद तैयारा अमरीका के मसरूफ तरीन जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट पर कामयाबी से लैंड कर गया। एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्राउन्ज मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चैंपियनशिप में 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 5 का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था।